میرے مالک لوح محفوظ پہ بیٹے نہیں لکھے ہوئے میں نے مان لیا، لیکن عبد القادر کی زبان پہ تو لکھے گئے ہیں، یہ تو لوح محفوظ پہ لکھی ہوئی ہے، یہ تو لکھی ہوا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچے کے سروں سے ہے قدم آلا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کوئی کیا جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، علامہ کہہ رہے یا غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، سکر کے جوش میں جو ہیں وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا، مزرعہ چشت بخارا و عراق و اجمیر، کون سی کشت پہ برسا نہیں جھالا تیرا، تو حسنی حسینی کیوں نہ محی الدین ہو، اے خضر مجمع البحرین ہے چشمہ تیرا، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قاسم ہو، قاسم کہتے ہیں تقسیم کرتے، کیوں نہ قاسم ہو کہ تو ابن ابی القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کہ مختار ہے بابا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجہ تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہے پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں نہیں لاتا کتا تیرا۔ اعلیٰ حضرت نے ان باتوں پہ اخیر کر دی، کہتے ہیں تجھ سے در سے سگ اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں رہے دور کا دورہ تیرا، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، اس نشانی کے جو سگ ہیں نہیں مارے جاتے، حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا، اور کہتے ہیں بد سہی چور سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، بد سہی چور سہی مجرم ناکارہ سہی، اے وہ کیسا ہی سہی ہے جو کریمہ تیرا، متے ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، ہیں رضا یوں نہ بلک تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا۔ آپ ایک دفعہ اور نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ یہ حضور غوث اعظم کی سیرت ہے آپ کے پیر کی، جس کا میں مرید ہوں، جس کے آپ مرید ہیں، جس کے مرید بڑے بڑے اولیاء اللہ، جس کے بڑے بڑے جھاڑو کشوں میں اولیاء اللہ فخر سمجھتے ہیں، جھاڑو دینا۔ اب ان کی تعلیمات سنیے ذرا، تھوڑا سا پیٹرن چینج کرتے ہیں، یہ آپ کا جو شفش بڑھایا تھا آپ کے پیر اس کے ساتھ محبت کا، اب سنیے کہ حضور غوث اعظم کی تعلیمات کیا ہے۔ آپ ایک جگہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ تم کو ضرور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آزمایا جائے گا، کچھ خوف سے، کچھ بھوک سے، کچھ پھلوں اور اولاد کی کمی کی وجہ سے، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، مگر صابروں کے لیے بشارت ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مصیبہ، جن پر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے کہ اللہ اپنے اسلام لانے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو کوئی سبز باغ نہیں دکھاتا، وہ کہتا ہے کہ اگر مومن ہوا ہو تو آزمائے ضرور جاؤ گے، بھوک سے بھی آزمائے جاؤ گے، مال کی اور اولاد کی کمی کی وجہ سے بھی آزمائے جاؤ گے، مصیبتوں کی وجہ سے بھی ضرور آزمائے جاؤ گے، اور جب تک اس میں صبر نہیں کرو گے تب تک کہ تمہیں اجر نہیں ملے گا۔ یہ نہیں کہ تم مومن ہو گئے ہو اور نمازیں پڑھنی شروع کر دی ہیں تو کہتے ہو کہ دنیا کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں، دنیا کے جو مصائب و آلام ہیں وہ تم پر ٹوٹیں گے۔ اگر مرید ثابت قدم ہے تو کہے قالو انا للہ و انا الیہ راجعون، کوئی پرواہ نہیں مصیبتوں کی، آئی ہیں تو یہ دنیا کی مصیبتیں ہیں، آتی رہیں، اصل مصیبت یہ ہے کہ طلب مولا میں فرق نہ آئے۔
جنت اور دوزخ، جنت اور دوزخ ایک چیز ہے اور دنیا ایک طرف ہے۔ دوزخ سراسر مصائب، آلام اور مصیبتوں کا گڑھ ہے، تکلیفوں کا، اور جنت سراسر نعمتوں کا، محبتوں کا، شفقتوں کا، پیار کا ٹھاٹھے مارتا ہوا باغ اور سمندر ہے، لہلاتا ہوا۔ جنت میں کسی قسم کا کوئی دکھ، تکلیف، بیماری نہیں ہے، اور دوزخ میں کسی قسم کی خوشگواری اور کوئی چین سکون نہیں ہے۔ ان دونوں کو مجموعہ بنا کے اللہ تعالیٰ نے دنیا بنا دی۔ اس میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، اس میں بیماری بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اور دنیا رکھ دی انسان کی آزمائش کے لیے، اور درمیان میں ایک رکھ دی عالم برزخ۔ جب آپ موت کی نیند سے دوچار ہوتے ہیں تو اس کو عالم برزخ کہتے ہیں۔ دنیا میں جو مکمل طور پر آسانیاں چاہنا چاہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی منشا کے ہی خلاف ہے۔ گویا آپ نے اپنی منشا تو سمجھی ہے پر اپنے خالق کی منشا نہیں سمجھی۔ ایک بتائیں، اگر انجینئر کوئی گاڑی بنائے، انجینئر کوئی گاڑی بنائے، اس میں مختلف فنکشن رکھے ہوں، تو آپ اس گاڑی سے مطلب بیٹھنے کے لیے ہو، اس میں اے سی لگا ہوا ہو، وہ لانگ ڈرائیو کے لیے لکشری گاڑی ہو، بڑی پرسکون آرام دہ کار ہو، آپ اس میں گنا ڈھونے کا کام شروع کر دیں تو کیا یہ آپ نے درست کیا کہ نہیں کیا؟ کیوں؟ چونکہ آپ نے جو اس کا خالق تھا گاڑی کا، جو انجینئر تھا، اس کے پلان کو نہیں سمجھا، اس کے کریشن پلان کو نہیں سمجھا۔ اس نے گاڑی بیٹھنے کے لیے بنائی تھی، آپ نے اور مقصد کے لیے استعمال کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا آزمائش کے لیے بنائی، آپ نے مال و دولت اکٹھا کرنے کے لیے بنا لی، اور آپ فرماتے ہیں کتنے ہی اس کھپت میں ہم نے کھپا دی سنگتیں، الہاکم التکاثر، غفلت میں رکھا تم کو بہتات کی ہرس نے، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، اور ان قریب ہی تم جان جاؤ گے، ان قریب ہی تم جان جاؤ گے۔ اور آگے کیا ہوگا؟ ثم لتسألن، ہاں یہی مقصد ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اور پھر اس دن تمہیں اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں سوال جواب کرے گا۔ اب اس کی ایک بڑی عجیب تفسیر آپ سے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں آپ کے ریفرنس سے کہ تم پہ جو یہ غفلت تھی، یہ دراصل بہتات کی ہرس تھی، اس نے تم کو اتنا غافل کر دیا کہ ما غرک بربک الکریم، تم نے اپنے رب کی روح گردانی کیوں کر لی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم نے کیوں روح گردانی کر لی؟ حالانکہ اس نے تم کو پیدا کیا تھا اور تمہاری صورت کو آراستہ کیا تھا۔ یہ جو دنیا میں الہاکم التکاثر، جو دنیا میں غفلت ہے، الہا ہے، یہ صرف تکاثر کا ہے، ہائے مال، ہائے دولت۔ اور اللہ فرماتا ہے مال دولت تو ملا یا نہ ملا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ اللہ فرماتا ہے ان قریب ہی جان جاؤ گے، جب وہاں جاؤ گے تو وہ غفلت دور ہو چکی ہوگی، وہاں مال و دولت تو ہوگا نہیں، وہاں صرف پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ہوگا، اور جن نعمتوں کو تم نے بھلا دیا تھا حالانکہ وہ نعمتیں تھیں۔ توجہ اس پہ لانا چاہتا ہوں، مشکل مسئلہ ہے، ویسے بھی آپ نے کبھی ایسے مسئلے سنے نہیں، آپ کو سمجھ میں کیا آئیں گے۔ اور پھر جو تم پر ہم نے دنیا میں نعمتیں کی تھیں، ہم ان نعمتوں کے بارے میں سوال جواب کریں گے۔ آج کا انسان جو ہے وہ اس قدر غافل ہے کہ اس نے کبھی اپنے سکھوں کو نہیں گنا، وہ جب بھی گنے گا دکھ گنے گا، یہی اس کی غفلت ہے، یہی اس کا تقاصر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس دن میں پوچھوں گا نعمتوں کے بارے میں، اور اس کے پاس کئی نعمتیں اس دن ہوں گی۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں کہ رزق صرف مال و دولت ہی نہیں، آنکھیں رزق ہیں، سماعت رزق ہے، اولاد رزق ہے، اچھی بیوی رزق ہے، گاڑی رزق ہے، رہنے کو مکان رزق ہے، اور سب سے فرماتے ہیں کہ اللہ کا دین رزق ہے۔ حضور غوث اعظم فرماتے ہیں اللہ کا دین رزق ہے، اور یہ رزق کے بارے میں تم نے کیوں بھلا دیا؟ صرف تکاثر کے مطلب ہے، زیادہ بہتات، تم بہتات کے چکروں میں ہو گئے اور تم نے ان نعمتوں کو بھلا دیا۔ اللہ فرماتا ہے اس دن پوچھوں گا، ثم لتسألن، ضرور پوچھوں گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ میں نے جو اتنی نعمتیں دی تھی وہ کدھر گئی؟ تم تو ہائے اور 5 روپے نہیں، 10 نہیں، 14 نہیں، 28، تم اس چکر میں رہے۔ کیا تم نے کبھی سوچا تم میں نے طالب مولا کے لیے بھیجا تھا، تم طالب دنیا بن گئے، تم طالب دنیا بن گئے۔ اور کوئی تو پتہ نہیں کیا مرید ہوتا ہے، مرید کا کیا معنی ہے؟
بولو کوئی بندہ سے نہیں جی، کوئی اور مطلب بتائے کسی کو اگر آتا ہو تو، ہمیں تو آتا ہی ہے۔ ہاں ارادے والا، بیٹھ کے جس نے کسی چیز کا ارادہ کر رکھا ہو، جس نے کسی چیز کی نیت کر لی ہو، وہ مرید ہوتا ہے۔ اب آپ نے کس چیز کا ارادہ کر رکھا ہے زندگی میں اور کس چیز کے مرید ہیں، یہ اپنے گریبان جھانک کے خود دیکھ لے، میں نہیں بتاتا۔ کوئی تھوڑے لوگ طلب مولا والے مرید ہیں اپنے پیروں کے، اور تھوڑے پیر ہیں مطلب مولا غرا دکھانے والے، باقی سارے کوئی زر کا مرید ہے اور کوئی زن کا مرید ہے۔ کبھی رن مرید سنا ہے پنجابی میں؟ آدھی وہ آپ کا مفہوم ہے، میں آج رن مرید کی تعریف اور کروں گا۔ آپ رن مرید سمجھتے ہیں کہ جو بیوی کا بڑا متوالا ہو، یہ رن مرید صرف میں ہی نہیں بتا رہا، یہ حدیث پاک میں آیا ہے۔ ربانی صاحب میرے پاس بیٹھے ہوئے بھی حدیث پاک سناؤں گا، اور حدیث پاک بھی بڑی مشہور ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث سب سے، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، وانما لکل امرئ ما نوی، ہر اس شخص کے لیے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، اس میں رن مرید کے لفظ بھی آئے ہیں، مولانا صاحب کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ فمن کان ہجرتہ الی الدنیا یصیبها، اگر کسی نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو دنیا اس کو ملے گی، او الی امرأۃ ینکحها، اور اگر کسی نے کسی عورت سے نکاح کا ارادہ کرنے کے لیے ہجرت کی تو وہ اسی کے لیے صرف ہے۔ یہاں آگے رن مرید کا مفہوم، اس کو حضور فرماتے ہیں، حضرت فاروق اعظم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص نے نیتوں کا، عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور جس چیز کی نیت کی، عمل کا درجہ اس کو وہی ثواب اس کو ملے گا۔ اگر اس نے دنیا کے لیے ہجرت کی تو دنیا ملے گی، اگر اس نے محض اس لیے ہجرت کی کہ میری وہاں جا کے شادی ہو جائے تو محض شادی ہی پا سکے گا۔ فہجرتہ الی، اور آخری الفاظ میں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، اور جو جس کے لیے بھی ہجرت کرتا ہے وہ صرف اسی کے لیے ہجرت کرتا ہے، وہ صرف اسی کے لیے ہجرت کرتا ہے۔ یعنی اس کا ارادہ اگر اس نے عورت کے لیے کیا تھا تو میں اس کو دوسرا ہجرت کا ثواب نہیں ملے گا۔ آپ نے کس چیز کی نیت کر رکھی ہے اور کس چیز کا ارادہ کر رکھا ہے دنیا میں، سوچ کے بتائیے کہ آپ طالب مولا ہیں، طالب مولا ہیں، یہ طالب دنیا ہے، طالب دنیا ہیں آپ میرے عزیز۔ افسوس کی بات یہ ہے، آپ طالب مولا ہوتے تو مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں پیش آتی، میں بھی شامل ہوں، میرے جیسا گنہگار بندہ بھی شامل ہے۔ ہم افسوس اپنی راہ سے بہت دور بھٹک گئے ہیں، ہم نے طلب مولا میں سر نہیں کھپایا، ہمیں دن رات طلب دنیا کی ہی پڑی ہوئی ہے۔ طلب مولا اور ہوتے ہیں، طالب دنیا اور ہوتے ہیں، مولا کی طلب اور ہوتی ہے اور دنیا کی طلب اور چیز ہوتی ہے۔ حضور میرے پیر و مرشد پیر صحبت اور قبلہ میرے والد گرامی ایک جگہ فرماتے ہیں سچے مرید کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ سورہ مومنون کے آغاز میں پڑھ کے دیکھ لو اور دیکھو کہ سچا مرید کون سا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون، وہ مومنین جو ہیں وہ فلاح پا گئے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشیت رکھتے ہیں، یہ پہلی نشانی ہے مرید کی۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور دوسری مرید کی یہ نشانی ہے کہ وہ ہر لغو چیز کو، ہر گھٹیا چیز کو جس کی طرف اس کی توجہ شیطان بھٹکاتا ہے اس کو چھوڑ دے، منہ موڑ دے اس سے، عن اللغو معرضون، یہ دوسری ہے۔ الذین هم للزکاۃ فاعلون، اور تیسری مرید کی نشانی یہ ہے کہ وہ زکوٰۃ کا عامل ہو، وہ زکوٰۃ دیتا ہو۔ والذین هم لامانتہم وعہدہم راعون، اور جو ان کے پاس امانتیں اور وعدے رکھے گئے ہیں وہ ان کا محافظ ہو، امانتوں کا محافظ ہو۔ یہ نہ ہو کہ امانتیں کوئی رکھے اور وہ کھا جائے، وہ بھی سچا مرید نہیں ہے۔ وعہدہم راعون، اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والا ہو، یہ مرید کی پانچویں نشانی ہے۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتا ہے وہ بھی سچا مرید ہے۔ آگے یہ چلتی ہیں آیات مبارکہ، اور آپ فرماتے ہیں الذین یرثون الفردوس، اللہ فرماتا ہے یہ جو مرید ہیں، سچے لوگ مومن ہیں، ان کو ہم جنت کا وارث بنائیں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ وہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ آپ فرماتے ہیں قبلہ میرے والد ماجد، اگر
مرید اپنے آپ کو چیک کرنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ لے کہ نمازیں پڑھتا ہے، زکاتیں دیتا ہے، امانت دار ہے، اپنے وعدوں کی پاسداری کرتا ہے، غیر عورتوں کی طرف نگاہ اٹھا کے تو نہیں دیکھتا، اپنی بیویوں سے ان کا حق مار کے کہیں دوسری عورتوں سے تجاوز تو نہیں کرتا۔ اگر وہ یہ سارا کچھ کرتا ہے تو پھر آپ بڑا مزدار جملہ فرماتے ہیں، لکھا ہوا ہے کہ پھر وہ مرید نہیں بلکہ مرید ہے۔ سورہ نساء میں آتا ہے شیطان مریدہ، یعنی سرکش شیطان، تو مرید کا معنی بنا سرکش، پھر وہ مرید ارادے والا مرید نہیں، وہ تو سرکشی والا ہے، وہ تو سرکش ہے اور شیطان کا ساتھی ہے۔ آپ کے بھی پیر ہیں، میرے بھی پیر ہیں۔ حضور غوث اعظم کی تعلیمات نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ سچے مرید کی نشانیاں یہ ہوتی ہیں، اور پیر اگر کامل ہو تو مرید اپنے آپ کو اتنا فنا کرے کہ مرید کا ارادہ دب جائے اور پیر کا ارادہ غالب آ جائے، وہ سچا نعرہ تکبیر، تھوڑا ہے۔ مولانا روح فرماتے ہیں پیر کامل صورت ضد الہ، پیر دیدے یعنی دیدے کبریا، پیر دیدے یعنی دیدے کبریا۔ ایک اور شعر سنایا کرتے تھے، ہر کے پیرد ذات حق را یک ندید، ہر کے پیرد ذات حق را یک ندید، نئے مریدو نئے مریدو نئے مرید۔ جس نے اللہ سے جدا کر کے اپنے پیر کو دیکھا وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے، وہ مرید نہیں ہے۔ مرید کو سب سے پہلے ایثار والا ہونا چاہیے۔ ایثار ہوتا ہے قربانی دینے کی روح اس میں ہونی چاہیے، اپنی ذات کی بھی قربانی، اپنے نفس کی بھی قربانی، اپنی خواہشات کی بھی قربانی۔ صرف نہیں کہ عید کے دن بکرا ذبح کرنے کی قربانی، نہیں، اپنے نفس کی قربانی۔ ایک حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور جنت کتنا فاصلہ ہے؟ آپ نے فرمایا 1 قدم کا فاصلہ ہے۔ مرید نے پوچھا کیسے؟ آپ نے فرمایا تم نے حدیث پاک میں پڑھا نہیں کہ 1 قدم اپنا نفس پہ رکھو تو دوسرا جنت میں جاتا ہے، 1 قدم نفس پہ رکھو تو دوسرا قدم جنت میں جاتا ہے۔ اپنے نفس کی قربانی دینا، اپنی خواہشات کو دبانا، یہ بھی مرید کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ ایثار والا ہو۔ جنگ یرموک کا ایک واقعہ ہے، شہداء کی لائن لگی ہوئی تھی اور ایک طرف سے آواز آئی العطش العطش، یعنی پیاس، ہائے پیاس۔ تو لوگ جو پانی پلانے والے ساقی تھے وہ پانی دوڑ کر اس کے پاس لے گئے۔ جب اس کے پاس گئی تھے تو اگلے سے آواز آئی العطش العطش، تو اس پہلے نے کہا مجھے رہنے دو، اس میرے اگلے بھائی کو پلا دو۔ جب اس کے پاس پہنچا تو آگے سے آواز آئی العطش العطش، اس نے کہا یار مجھے بھی رہنے دو، میرے اگلے بھائی کو پلا دو۔ جب وہ اگلے کے پاس پہنچا تو وہ شہید ہو چکا تھا۔ جب دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ جب تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ یہ ایثار ہوتا ہے، یہ مریدوں کے لیے ایثار ہوتا ہے۔ یہ قربانی کی روح اپنے آپ میں پیدا کرو مخلوق خدا کے لیے۔ تصوف کی بڑی تعریفات ڈیفینیشنز میں، تصوف کی بڑی ڈیفینیشنز میں، اس کی اصطلاحات میں یہ لکھا ہوا ہے کہ مخلوق خدا کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہی تصوف ہے۔ پتہ نہیں لوگوں نے جبے دستاروں کو تصوف بنا لیا ہے، یا پیری مریدی کو یا طویز فروشی کو بنا لیا ہے، یا محفلیں سجانے کو بنا لیا ہے۔ نہیں، یہ سارا کچھ ہوگا، لیکن تصوف کی بڑی تعریفوں میں خدمت خلق، یہ ایک تصوف ہے۔ اور دوسری بات مرید کے لیے بہت ضروری ہے، سن رہے ہیں مرید لوگ، کہ کبھی بھی آپ کے دل میں عجب نہ آئے، یعنی تکبر نہ آئے۔ عجب ہوتا ہے اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھنا۔ عجب ایک ایسا پردہ ہے جو تمام اس کی صفات پہ غالب آ جاتا ہے، جو اچھی خواہشیں پھوٹتی ہیں ان کو دبا دیتا ہے۔ ایک ایسا پردہ ہے، آپ کوئی ہلکا سا بیج لگائیں زمین میں اور اوپر کوئی بھاری بھرکم لوہے کی چادریں یا سلے پتھر کی رکھ دیں تو بتائیں وہ بیج پھوٹیں گے؟ نہیں پھوٹیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ ان سلوں نے دبا لیا۔ یہ عجب بھی ایک مرید کے دل پہ پردہ ہوتا ہے، اچھا اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کا، دوسروں سے بہتر جاننے کا، یہ عجب بھی اپنے دل سے نکالے۔ حضرت خواجہ عالم حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ تابعین میں سے ہیں، اور آپ نے حضرت ام المومنین ام سلمہ کا دودھ پیا ہے، اور وہ دودھ 2 گھونٹ آپ کے شکم مبارک میں گئے کہ اس وقت عالم اسلام میں آپ کی علم و فضل کی کوئی مثال ہی نہ تھی۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ کے مرید ہوئے اور جناب حسن و حسین سے فیض حاصل کیا، وہ ہیں حسن بصری۔ اور
بصری ہیں جو تمام قادریوں کے بھی پیر ہیں، تمام چشتیوں کے بھی پیر ہیں، تمام سہروردیوں کے بھی پیر ہیں۔ وہ حسن بصری، وہ حسن بصری کی اس گھر میں انہوں نے پرورش پائی ہے جس گھر میں جبریل وحی لے کر آتے، جو ازواج مطہرات کے حجروں میں دوڑے لگایا کرتے تھے بچپن میں، وہ حسن بصری۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ عہد کر لیا کہ آج کے بعد اپنے سے دوسرے سے اچھا اپنے آپ کو کسی سے بھی اپنے آپ کو اچھا نہیں جانوں گا، ہر آدمی سے سمجھوں گا کہ حسن کم تر ہے، سارے لوگ اچھے تھے۔ لیکن امتحان کی گھڑی تھی، آپ دریائے دجلہ کے کنارے گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک کشتی ہے، اس میں 10 سوار ہیں اور وہ کشتی آ رہی ہے، ساتھ وہ آتے ہی پانی کا اس میں ریلا بھی بہت تیز آ گئی، جس کو سیلاب کہتے ہیں، پنجابی والے چھڑ کہتے ہیں، چھڑ بھی آ گئی اور کشتی ڈاما ڈول ہو گئی۔ ایک منظر اور دیکھا کہ کنارے پر ایک کبھی ہیکل حبشی جو ہے وہ اپنے کپڑے اتار کر صرف اس نے تہمت باندھا ہوا تھا اور ایک عورت کو اپنے پاس لٹا کے ایک بوتل بھری ہوئی تھی اس کے پاس پانی کی، ایک گھونٹ اس کو پلاتا تھا، ایک گھونٹ خود پیتا تھا اور وہاں بیٹھا مستیاں کر رہا تھا۔ حسن کہتے ہیں، بات سمجھ آ رہی اور ہے؟ میرا ہاتھ اٹھا کے بتائیں کہاں تک آواز جا رہی ہے؟ اچھا جی، حسن کہتے ہیں کہ میرے دل میں عجب پیدا ہو گیا، میں نے کہا مالک گندہ تو میں ساری جہان سے ہوں، سارے مخلوق سے، پر کیا میں اس بے وقوف سے بھی بڑا گندہ ہوں؟ یہ شراب پی رہا ہے اور غیر عورت کے ساتھ وہ کنار کر رہا ہے اور پورے کپڑے بھی نہیں، کیا میں اس سے بھی برا ہوں؟ نہیں، دل میں خیال ہے کہ نہیں، میں اس سے تو اچھا ہی ہوں نا میرے مالک، میں اس سے تو اچھا ہی ہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال آنا تھا کہ کشتی زیادہ ہچکولے کھانے لگی اور مسافر ڈوبنے لگے، وہ 10 آدمی ڈوبنے لگے، وہ آدمی نے عورت کو اٹھا کے ایک طرف رکھا، وہ بوتل پھینکی اور چھلانگ لگائی اور دریا کے کنارے اندر داخل ہو گیا، اس نے محنت کر کے 9 بندوں کو نکال دیا۔ جب 9 بندوں کو نکال دیا تو مجھے کہنے لگا، اے حسن، اے مرد با کمال، 9 کو تو میں نے بچایا ہے، اب 10واں تو نکال، اب 10واں تو نکال۔ تو جو سوچ رہا ہے کہ میں تجھ سے بھی بڑا برا ہوں، اب سوچ تجھے غلط فہمی ہوئی ہے، یہ عورت میری والدہ ہے، یہ بیمار ہے اور اس لیے میں نے اس کا بیٹا ہونے کے ناطے اپنی گود میں اس کا سر رکھا ہوا ہے، کھانے کو کچھ ہے نہیں، ماں بیٹا پانی پہ گزارا کر رہے ہیں، تو کہاں پورا؟ فرماتے ہیں چھکے چھوٹ گئے میرے، بات سن کے اس آدمی کی، اس مرد کلندر کی بات سن کے ایسا تجلی ہوا کہ بے ہوش ہو گئے اور بے ہوشی میں ہوش و حواس جاتے رہے اور تیسرے دن بعد ہوش آیا تو لوگ اٹھا کے بغداد میں لے آئے۔ یہ سیرت ان نفوس قدسیہ کی ہے جو ہمارے پیران عظام ہیں، ہم ان کے مرید ہیں۔ اگر سچے مرید بننا چاہتے ہو تو سچے مرید بن جاؤ، مرید بنو، مرید نہ بنو، طالب دنیا نہ بنو، طالب مولا بنو۔ یہ دنیا 4 دن کی، اس میں دکھ بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، پیسہ بھی ہے، غربت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، بیماری بھی ہے، تندرستی بھی ہے۔ کوشش اس چیز کو حاصل کرنے کی کرو کہ جس کو زوال نہیں، جنت ہے، جس میں ابدی نعمتیں ہیں، اور اللہ فرماتا ہے ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں دھوپ نہیں آتی، چھاؤں ہی رہتی ہے، وہاں پیاس نہیں لگتی، اگر پیاس لگے تو دودھ کی اور شربت کی اور پتہ نہیں سلسبیل کی نہریں چلتی ہیں۔ تو اپنے مولا کو طلب کرو، اپنے مولا کی طلب میں سر کھپاؤ، جتنا سر آپ دنیا داری کو طلب کرنے میں کھپا رہے ہو، اتنا اگر مولا کو طلب کرنے میں کھپاتے تو وہ حاصل ہو جاتا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر آپ سے ملاقات ہوتی رہے گی۔ 5 بج چکے ہیں اور نماز بھی پڑھنی ہے اور بھی کوئی ضروری کام کرنے ہیں، مسافروں نے جانا بھی ہے، اور کچھ لوگوں کو ہم ان کی وفاداری اور ان کی خدمت میں، ان کی خدمت کے 50 سال پورے ہو چکے ہیں، اس خانقاہ کی خدمت کرتے ہیں۔ وہ ابھی آئیں گے، ہم ان کی دستار بندی کروائیں گے۔ بابا منظور لانگری اور میاں محمد رمضان قادری لانگری، ان کی خدمت کے 50 سال ہیں۔ اللہ نثارہ
نثار احمد اور منظور ان کو 50 سال ہو گئے ہیں اور محمد رمضان کو 25 سال ہو گئے ہیں. ہم اس خوشی میں ان کی خدمت کو اس خانقاہ میں قبول کرتے ہوئے ان کی دستار بندی کروائیں گے اور آپ کو ساتھ ساتھ باتیں بھی کرتے رہیں. تقریر تو ختم ہو گئی ہے. 12 ربیع الاول کا آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کو بھولیے گا نہیں. میری طرف توجہ کریں. 12 ربیع الاول کی تاریخ یاد ہے؟ وہ منظر بھی یاد ہیں؟ پچھلی بار کا موسم بھی یاد ہے؟ اس دفعہ بھی اس طرح کا بھی موسم ہوئے دربار شریف کے سامنے محفل ہو. پچھلی بار اگر 10,000 بندہ تھا تو اس دفعہ 20,000 ہونا چاہیے. ساڑھے بڑے پرانے اور کم و بیش 50 سال خدمت. احسان بھائی تھوڑا احسان بھائی اور انہوں نے ریٹائر بھی دے رہے ہیں. اپنا صحت کی وجہ تو صرف آئے کرن حاضری دوائی کرن اگر انہوں کو کم نہ ہو سکے تو انہوں کو اجازت ہو. دوسرے خادم نثار احمد نے انہوں نے اپنی زندگی کا تمام حصہ بتا دیتا ہے. کم و بیش 50 سال لگ بھگ انہوں کی خدمات. خانے دے کم و بیش 25 سال کی خدمات ہے. 25 بھی زیادہ لیکن اسی گولڈن چوکری کے طور 25 سب واسطے دعا خیر. پھر ایک بار جڑے لوگ نے اپنی اپنی جگہ بیٹھ جاؤ. پھر وہی عمل دہراؤ کہ 5 بار بسم اللہ شریف اور 5 بار کلمہ طیبہ اور 5 بار درود پاک پڑھیں. اس کے بعد اذان اور نماز کے بعد پھر آپ کو ملے گی یہاں سٹیج پہ دست بدست ایک آدمی. ہلو السلام علیکم. میں تھوڑے سامنے ایک اہم اعلان کرنا چاہنا. 12 ربیع الاول نو حاجی صاحب نے تھوڑے سامنے ایک اعلان فرمایا سی. ٹھیک ہے نا؟ 12 ربیع الاول تاریخ دے وچ حاجی صاحب نے اعلان فرمایا سی کہ میرے جتنے مریدین نے نا وہ سرکار ثانی بھائی دی تجدید بیعت کرن. ٹھیک ہے نا؟ سب نو یاد ہے جنہاں دوستاں نے بیعت کر لی ہے انہاں دے کر لی ہے. جنہاں نہیں کیتی وہ اتنے بیٹھے جویں ثانی بھائی پڑھاون کلمے اویں پڑھ لون تے انہاں دی بیعت تجدید ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا؟ تے جڑے لوگ ساڈے مطلب شامل نہیں نے وہ چپ کر کے اپنا بیٹھے رہن. ٹھیک ہے نا؟ میرا چھوٹا بیٹا ہے یہ بھی حاضری کے لیے آیا ہے. بڑا بیٹا میرا حاضری دے کے گیا ہے. ایسے بیٹھ سے اپنی جگہ پہ سارے ایک دو ہاتھ بد رہے. پہلے محمد حسین آیا ہے اسٹیج پر. اب یہ احمد حسین ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک دوسرے جاؤ ایک دوسرے پڑھ لو. ایک دوسرے یا اینو لمبے کارو صافے اور لمبے پالو. مہربانی کرو تو میں آپ کو بتاتا ہوں. تمام مریدین اعلان سنن. قبلہ میرے والد گرامی پیر و مرشد انہوں نے میری دستار بندی کروائی اور انہوں نے تجدید بیعت واسطے اپنے تمام مریدین حکم دیتا ہے وہ دوبارہ تجدید بیعت کریں. تجدید بیعت کے ساڑھے سلاسل دے بہت فوائد نہیں. انہاں فائدیاں مد نظر رکھ دیا ہوا دوبارہ تجدید کرنی ضروری ہے. جڑے پہلے میری بیعت کر چکے ہیں وہ بھی آرام نہ بیٹھن. جڑے تجدید بیعت کر چکے ہیں وہ بھی بیٹھے رہن آرام نال. جنہاں نے اجے تجدید بیعت نہیں کیتی وہ جو کچھ کلمے میں دہراواں وہ دہراندے رہن.
انہوں دا صافے نو ہاتھ لگدا ہے تے لگا لمن نہیں تا جڑا صافے نو ہاتھ لگائی بیٹھا ہے انہوں ہاتھ لگا لمن پچھلا انہوں ہاتھ لگا لوے اگر کوئی صافے تک نہ پہنچ سکے تے جتھے وہ بیٹھے نے اوتھے بیٹھ کے بھی جو کلمے میں انہوں دے کو ادا کروا رہا ہوں وہ ادا کرتے نے تے انہوں دی تجدید بیعت گویا ہو جنہاں نوں ہن نہ موقع مل سکے وہ دوسرے تک اعلان پہنچا دیون ہر 11ویں 12ویں شریف تے یہ عمل دہرایا جاتا ہے اور کم و بیش 1 سال تک یہ دہرایا جاتا ہے تاکہ کوئی فرد رہ نہ جاوے اور قبلہ حاجی سائیں دے حکم دی عدولی نہ ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ عقیدہ اہل سنت والجماعت دے عقائد دے اتے اور حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلسلہ قادریہ دے تھوڑی بیعت لئی جا رہی دو ایمانیات کی شرطاں نے تے دو آواز دی شرطاں نے انہاں 4 شرائط تے تھوڑی بیعت لئی جا رہی ہے ایمان دیاں یہ شرطاں نے کہ تسی ہمیشہ عقیدہ اہل سنت والجماعت دے اتے قائم رہو گے کسے ہور عقیدے دا بندہ یعنی اس دور دے وچ معتزلی مرزئی ویسی دار اسلام چخارت نے اہل تشیع دیوبند اہل حدیث وہابی جو کوئی اپنے اندر یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ ساڑی بیعت تو خارج ہے وہ اپنے آپ کو مرید نہ سمجھے اور نہ ساڑی بیعت میں شامل ہوئے عقیدہ اہل سنت والجماعت کے ہوتے ہی تھوڑی بیعت قبول ہے اور دوسری شرط ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے سلسلہ دے وچ یہ بیعت دی جا رہی ہے تھوڑے ہوتے سلسلہ عالیہ قادریہ اور حضور غوث اعظم کی تعلیمات واجب اور فرض دی حیثیت رکھ دیا نے 2 شرائط ہو گئیاں تیسری شرائط کہ تسی ہمیشہ نماز پڑھو گے نماز دی کوشش کرو گے اور ہمیشہ سچ بولو گے یہ وہ پہلا وعدہ ہے جڑا حضور غوث اعظم 8-10 سال دی عمر دے وچ اپنی والدہ نال کر کے تے بغداد تشریف لے گئے لہٰذا اس وجہ تو انہاں 2 شرطاں تے تسی عقیدہ اہل سنت والجماعت تے قائم رہو گے تسی حضور غوث اعظم کے سلسلے پابند رہو گے تسی نماز پڑھو گے اور تسی ہمیشہ سچ بولو گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اللهم انصرنا بطاعتك ولا تخذلنا بمعصيتك اللهم قربنا إليك ولا تبعدنا عنك اللهم باعد بيننا وبين نفوسنا اللهم اهد قلوبنا إليك اللهم اهد قلوبنا إليك اللهم إنا نعوذ بك من شر في سائر الأحوال فصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه محمد وآله الطاهرين تھوڑے تمام دے احوال اللہ درست فرماوے اور تھوڑی جائز نیک دلی خواہشات پوریاں عطا فرماوے اور تھوڑی روحانی درجات وچ بلندی فرماوے آمین آمین وما علینا الا البلاغ المبین آذان ہو رہی